نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ کی فضیلت۔ سورہ بقرہ روزانہ پڑھا کریں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے یقیناً بھاگ جاتا ہے۔ یعنی جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب شیطان بھاگ جاتا ہے تو پھر سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ شیطان گھروں میں لڑائی کرواتا ہے۔ شیطان بھاگ گیا تو پھر لڑائی کس بات کی؟ شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جب شیطان بھاگ گیا تو پھر لڑائی کس بات کی؟ شیطان نماز سے سستی کرواتا ہے، اور جب وہ گھر سے بھاگ گیا تو پھر سستی کس چیز؟ تو یہ بہترین توڑ ہے شیطان کو گھر سے بھگانے کا، بہترین طریقہ ہے کہ سورہ بقرہ جو ہے اس کی گھر میں تلاوت کیا کریں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، اس کو حاصل کرنا اور پڑھنا برکت کا موجب ہے، اور اس کو چھوڑ بیٹھنا خسارہ اور حسرت کا باعث ہے، اور نکارہ لوگوں کو ہی اس کے پڑھنے کی قدرت نہیں ہوتی۔ یعنی جو نہیں پڑھتے وہ نکارہ لوگ ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز کا ایک کوہان سب سے بلند حصہ ہوتا ہے۔ کوہان اونچا یعنی بلند حصہ ہوتا ہے۔ قرآن کا کوہان سورہ بقرہ ہے، یعنی قرآن کا بلند حصہ جو ہے وہ سورہ بقرہ ہے، اونچا حصہ جو ہے سورہ بقرہ ہے۔ اور بڑی مزے کی صورت ہے محترم ناظرین، بہت ساری دعائیں ہیں اس میں۔ سورہ بقرہ کو جو ہے وہ ضرور پڑھا کریں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شخص رات میں سورہ بقرہ پڑھے گا 3 رات شیطان اس گھر میں داخل نہ ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے
کہ جو بندہ رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کر کے سوئے گا 3 دن تک 3 رات تک شیطان اس گھر میں داخل نہ ہوگا، اور جو شخص دن میں پڑھے گا 3 دن شیطان اس گھر میں داخل نہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ بقرہ خاص طور پر لوح محفوظ سے دی گئی، یعنی لوح محفوظ سے یہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ بہت زیادہ محترم ناظرین اس کی فضیلت ہے، ضرور پڑھا کریں سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ جو ہے بہت بابرکت صورت ہے۔ سورہ بقرہ اور سورۃ آل عمران کی فضیلت، سورہ بقرہ کے ساتھ سورۃ آل عمران بھی پڑھا کریں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ 2 چمکتی ہوئی روشن صورتیں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی گویا وہ 2 سایہ فگن بادل ہیں، یا 2 پرندے باندھے ہوئے پرندوں کی ٹکڑیاں ہیں، اپنے پڑھنے والوں کو بخشوانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرتی ہوں گی۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہ دونوں صورتیں جو ہیں اپنے پڑھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گی بخشوانے کے لیے۔ آیت الکرسی کی فضیلت، کثرت سے اٹھتے بیٹھتے آیت الکرسی کی تلاوت کیا کریں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آیت الکرسی اللہ کی کتاب قرآن کی ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑی آیت ہے، اور ایک روایت میں آیا ہے کہ یہ قرآن کی آیتوں کی سردار ہے۔ آیت الکرسی کے بارے میں یہ فضیلت ہے، یہ قرآن کی آیتوں کی سردار ہے۔ تو محترم ناظرین، سورہ بقرہ میں ہی آتی ہے آیت الکرسی بھی، تو آیت الکرسی کو اٹھتے بیٹھتے جو ہے وہ پڑھتے رہا کریں۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جس مال یا اولاد پر اس آیت الکرسی کو پڑھ کر دم کر دو گے، یا لکھ کر مال میں رکھ دو گے، یا بچے کے گلے میں ڈال دو گے، شیطان اس مال و اولاد کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے محترم ناظرین کہ اگر بچے کے گلے میں بھی ڈال دیں تو شیطان اس کے نزدیک نہیں آئے گا، اور اپنے مال میں ڈال دیں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیاتوں کی فضیلت، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول سے لے کر آخر، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول سے آخر تک رات میں سوتے وقت پڑھا کریں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سورہ بقرہ کی 2 آیاتیں آمن الرسول سے آخر تک جس گھر میں پڑھی جائیں 3 دن تک شیطان اس گھر کے پاس بھی نہیں آتا۔ 2 آیاتیں ہیں محترم ناظرین، ہر ایک کو یاد ہوں گی، ضرور پڑھ کے رات کو سویا کریں۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کو ایسی 2 آیت پر ختم کیا جو مجھے اس خزانہ خاص سے عطا کی گئیں جو عرش بری کے نیچے ہے، لہذا تم خود بھی انہیں سیکھو اور یاد کر لو، اور اپنے گھر کے عورتوں اور بچوں کو بھی سکھاؤ اور یاد کرواؤ، اس لیے کہ وہ سامان رحمت ہیں اور حاصل قرآن ہیں اور دعا عظیم ہیں۔ بہت بڑی دعا ہے یہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وعلیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ کتنی جلدی یاد ہو جاتی ہیں محترم ناظرین، ان کو خود بھی سیکھیں، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، اور جو ہے ان سے دنیا و آخرت کی بھلائی حاصل کریں۔ سورہ انعام کی فضیلت، سورہ انعام بھی پڑھا کریں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے، فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جب سورۃ انعام اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے ساختہ سبحان اللہ کہا، اور پھر فرمایا کہ باخدا اس سورت کو پہنچانے اتنے فرشتے آئے ہیں کہ ان کے ہجوم سے آسمان کے کنارے ڈھک گئے۔ سورۃ انعام جو ہے پوری اتری تھی اور اس کو بہت زیادہ فرشتے لے کر آئے تھے۔ تو محترم ناظرین، ایک ایک آیت جو ہے، ایک ایک حرف جو ہے قرآن پاک کا، یہ بڑا ہی بابرکت ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ نعمت چھن جائے، اس سے پہلے کہ ہمارا جو ہے آخری وقت آ جائے، ہماری زبان بند ہو جائے، اس سے پہلے کہ یہ اللہ کی طرف سے جو ہمیں نعمت دی ہوئی ہے، یہ قرآن کی وجہ سے پوری دنیا روشن ہے، تو اس سے فائدہ اٹھائیں۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی اسی میں ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور اس پہ عمل کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔